الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ جل وعلا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ صدق اللہ العلی العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود والصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عرب کے راج دلارے فاتح بدر و حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سے جن الفاظ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی رب لم یزل نے ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا وہ دن کہ جس دن اللہ تعالی اپنے محبوب نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا۔ تو اے بندہ مومن ذرا اپنی قسمت پر ناز کر، اپنے مقدر پر سجدہ شکر ادا کر، اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کے لیے دن رات اپنی زبان سے اس کے الفاظ ذکر کے ادا کر، یعنی اس کا شکرانہ ادا کر کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس محبوب نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس محبوب نبی کی امت اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ساری امتوں سے آگے ہوگی۔ آنے میں ہم بعد میں ہیں لیکن رب کی رحمت پانے میں پہلے ہیں، یعنی امتوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم اس دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن نعمتیں پانے کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا کیا، وہ محبوب نبی عطا کیا کہ جس کے صدقے اللہ اس جہان بھی اور اس جہان بھی ہمارا بھرم رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو وہ یہ فرماتا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، لوگوں ذرا اس دن کو اپنے تصور میں لاؤ، اپنے ذہن میں لاؤ کہ وہ دن کتنا زیادہ آزمائش کا دن ہوگا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ انبیاء اور اولیاء و صلحاء کو چھوڑ کر ہر شخص اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس دن کا حال یہ ہے کہ سورج اپنی تمازت بڑھا چکا ہے، زمین اپنی جنس بدل چکی ہے، ہر طرف گرما گرمی کا دور دورہ ہے، اور ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی جو ہمارے گناہوں کے پسینے ہیں وہ ہماری زبانیں ہلکان کیے ہوئے ہیں، لیکن رب رحمان اپنے محبوب نبیوں کے سلطان کے ذریعے ہماری ڈھارس بندھا رہا ہے۔ اس دن بھی ہمارے لیے رحمت کے سامان بنا رہا ہے، اس دن کے لیے ہمیں آج سے ہی خوشخبریاں سنا رہا ہے، اس دن کے لیے ہمیں آج سے ہی یہ اعلان فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اے میرے محبوب کی امت گھبرانا نہیں، جب تم میدان محشر میں بھی آؤ گے تو جیسے اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عذاب استیصال سے بچا رکھا ہے،
کاش تسی سمجھ جاندے کہ اس لفظ دا معنی کی ہے. میں کوشش کرانگا کہ آسان کر کے سمجھا دے. ہاں عذاب استیصال اس عذاب نو کہندے نے جیڑا امت نو جڑ تو ختم کر کے رکھ دے وے. ہمارے نبی کی آمد سے قبل جتنے انبیاء و رسل آئے جب ان کی امتیں اللہ کی نافرمانی کرتی تھیں تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آتا جو انہیں جڑ سے ہی مٹا کے رکھ دیتا, انہیں ملیا میٹ کر دیتا, ان امتوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا. لیکن اب جب نبیوں کا نبی آتا ہے, رسولوں کا بھی رسول آتا ہے, امام الانبیاء آتا ہے, اللہ اپنے قانون کو چینج اور تبدیل فرماتا ہے کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب جس زمین پر آپ نے قدم ٹکا دیا ہے, جس دھرتی پر اب آپ آ گئے ہیں, آپ کی رحمت للعالمینی کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ اس جہان والوں کو یعنی تیری امت کو وہ عذاب نہ دے گا جسے عذاب استیصال یعنی جو جڑ سے ختم کر دینے والا ہوتا ہے. اے محبوب تیرے رب نے تیری وجہ سے جیسے دنیا میں انہیں دنیا کے عظیم ترین عذاب سے بچا لیا ہے, ویسے ہی میدان معاشر میں سارے نبیوں اور ان کی امتوں کے سامنے تیری امت کی رسوائی نہیں ہونے دے گا. اب یہ امتی اگر اپنے رب کا شکر ادا نہ کرے, اس نبی کی آمد پر, اس کے تشریف لانے پر, اس نبی کے امتی بن جانے پر اگر زندگی کے ہر لمحے میں اپنے آقا کو یاد نہ کرے تو کیا کرے؟ آدھے بندے کنجوسی کا شکار ہیں یار, اچھی بولنا پیار نال نہیں فوت ہوندے یار. سبحان اللہ کہنے نال بندہ فوت نہیں ہوندا, تے جے سبحان اللہ کہندا فوت ہو جائے گا تے انشاءاللہ میدان معاشرے چ اٹھے گا ہی سبحان اللہ کہندا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, فرمایا جس حال میں زندگی کرتے ہو موت بھی اسی حال میں آئے گی, تو اگر سبحان اللہ کہتے ہوئے موت آ گئی تو اس میدان معاشر میں اٹھائے بھی اسی حال میں جائیں. فرمایا جیسے زندگی گزارتے ہو موت بھی اسی حال میں آئے گی, میدان محشر میں بھی اسی حال میں جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی بھی اسی حال میں ہوگی. تو اب یاد رکھیے گا جو اللہ کے محبوب نبی کی عظیم ترین سنت جسے نکاح کہتے ہیں, بھائی اسی مرگ دی محفل وچ تے نہیں آئے بیٹھے, مرگ دی محفل میں آن والیاں دے چہرے اترے ہوندے نے, خوشی کے محفل میں آنے والوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں. ہم میلاد کی محفل میں اور خوشی کی محفل میں اور محبوب کی سنت نکاح کو آج ادا کرنے کی نیت سے ہمارے بھائی جو جس کی شادی کے لیے یہ اس آج رات کو جسے لوگ مہندی والی رات کہتے ہیں, تو جو امتی اپنے اس عظیم ترین فرض کی ادائیگی کے وقت حضور کی اس سنت کی ادائیگی کے وقت اپنے آقا کو یاد رکھتا ہے تو وہ آقا بھی کرم فرماتے ہیں. امتی قبر میں جائے تو وہاں بھی تشریف لاتے ہیں, دیدار بھی کرواتے ہیں اور وفادار امتی کی قبر کو خوابگاہ جنت بھی بناتے ہیں. شرط یہ ہے کہ امتی بھی اپنے آقا کو یاد رکھنے والا ہو, خوشی ہو یا غم کا موقع ہو, اولاد پیدا ہو یا جوان ہو کر کسی منصب اور عہدے پر چلی جائے, جب وہ اپنے آقا کو یاد کرتا ہے, اپنے رب کا ذکر کرتا ہے, رسول اللہ کی آمد پر تشکر ادا کرتا ہے تو رب کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے. وہ بھی اعلان فرما دیتا ہے اے میرے بندو سنو, میں نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کر لیا ہے جیسے اس دنیا میں تمہیں دنیا کے عظیم عذاب سے بچا لے گا ویسے ہی میدان معاشر میں بھی تمہیں اپنی رحمتوں کا حقدار بنا دے گا. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ یہ فضل اور یہ اعلان اور یہ رحمت برا بیان کس سبب سے فرما رہا؟ نہیں بولتے نا یار, آدھے بندے ابھی بھی نہیں بول رہے یار. ایک مرتبہ پیار سے ذرا بلند آواز سے کہیں ہاں کہ یہ مطلب ہے بھی مولوی آ کے تانوں جگائے تے تسی جاگ دے ہو تے تسی میری طبیعت تو نا واقف نہیں ہو, پر مرضی ہے تہاڈی جے ہر بلائی پیتی جاندے ہو, پتہ نہیں کی کیتی جاندے ہو یار.
سمجھے تو صحیح نا، ابھی تو میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں یار، جب بات آگے چلے گی تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا، اس بات پر توجہ کی کہ اللہ کے یہ فضل، اس کی یہ رحمتیں، اس کے یہ انعامات، اس کے یہ فضائل، وہ جو ہمیں اپنی فضیلتیں عطا فرما رہا ہے، یعنی اپنی رحمتیں عطا فرما رہا ہے، برکتیں عطا فرما رہا ہے، اس امت کو یہ جو فضیلت بخشی ہے کہ اس دنیا میں بھی اسے رسوا نہیں ہونے دے گا، میدان محشر میں بھی نہیں ہونے دے گا، تو کس سبب سے؟ کبھی اس سبب پر بھی غور کیا ہے کہ کس سبب سے نہیں ہونے دیتا؟ سبب بس ایک ہی ہے کہ رب کو اپنے محبوب مصطفیٰ سے بڑا پیار ہے۔ سبب فقط یہی ہے بزم انعقاد محشر کا، یہ جہان بنانے کا بھی سبب ایک ہے، اور میدان محشر میں ساری امتوں کے سامنے، سارے نبیوں کے سامنے اپنے محبوب کی امت کو لا کر انہیں پہلے جنت میں داخل فرمانے کا ایک ہی سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ایک ہی سبب ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بریلی کا کلندر نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے، کہتا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ تو ایک ہی سبب ہے بزم انعقاد محشر کا، یہی سبب ہے، فقط یہی سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو پھر ہم اپنے مقدر پر کیوں نہ ناز کریں کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو اب سبب یہ ہوا کہ اللہ اپنے محبوب رسول کے رخ زیبا کی وجہ سے، والضحیٰ والے رخ زیبا کی وجہ سے اس امت کو، جیسے اس جہان میں یہ امت گناہگار ہے، خطا کار ہے، امتن مذنبتن ہے، لیکن محبوب کے رخ زیبا کی وجہ سے رب الغفور، امت گناہگار ہے، امت خطائیں کرنے والی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے سبب سے اللہ نے اس امت کو اس جہان بھی اور اس جہان بھی سارے عذابوں سے بچا لیا۔ تو یہ امتی کیوں نہ اپنی خوشیوں میں اپنے آقا کو یاد رکھے، سب سے بڑی خوشی تو ہے ہی وہ، بولو تو صحیح نا یار، امتی کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ مجھے اس آقا کا دامن ملا ہے جو رب سے انعامات لے رہے ہیں، ہمیں دے رہے۔ کبھی غور تو کیا ہوتا کہ رسول کا معنی کیا ہے، نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی ہوتا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ دن جس دن اللہ اس محبوب نبی کو والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے سچے ایمان والے تابع دار امتی بنے ان کو اس دن رسوا نہیں کرے گا جب سارے پریشان ہوں گے۔ کیا سبب ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رسول ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبی آتے رہے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ ہمارے آقا فقط نبی نہیں، امام الانبیاء۔ تو جب ایک نبی کی عظمت اور شان کا یہ حال ہے کہ وہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، وہ رسول کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سے انعامات لیتا ہے، نعمتیں لیتا ہے اور اللہ کی مخلوق میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا میں تقسیم کرنے والا، میرا رب دینے والا۔
کیا کیا تقسیم کرتے ہیں. ہدایت بھی مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے, رحمت بھی اللہ کے فضل اور مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے, کائنات کی ہر بھلائی مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے, پینے کو پانی بھی مصطفیٰ کے قدموں سے ملتا ہے, کھانے کو کھانا بھی مصطفیٰ کے قدموں سے ملتا ہے. اس جہان میں ایمان بچا کے لے جانا بھی مصطفیٰ کے نال ہے. اس جہان سے ایمان بچا کے لے جانا بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے, اور قبر میں جا کر آرام کی نیند سو جانا بھی مصطفیٰ کا. اس دنیا کی ایک ایک نعمت سے لذت اٹھانا, حظ اٹھانا, فائدہ اٹھانا, یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور سب سے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, میدان محشر میں اپنے جسم جب ہم گناہوں بھرے لے کر قبروں میں گئے تھے, تو اس وقت جب اٹھے تو جنتی بن کے جانا بھی مصطفیٰ کا صدقہ. رب اپنے محبوب کی امت کی بخشش کا بہانہ بنانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں جب یہ قبر میں آئیں تو اس وقت ان کے پاس گناہ ہو, لیکن جب قبروں سے نکلیں تو پاک و صاف ہو کے نکلیں تاکہ میدان محشر میں رسوا نہ ہو. تو یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. میں لفاظی نہیں کر رہا, میرا تاجدار بریلی ہی از دا گریٹسٹ ریسرچ اسکالر دین ہی سے سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں, نزعے روح میں آسانی. کاش آپ سمجھ جاتے میں کیا بات کر رہا ہوں. جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے, وہ جس نے اپنے بچے کی ولادت کے وقت, اپنے بچے کی سنت نکاح کے وقت, اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت اللہ اور اس کے رسول کے فضل کا شکر ادا کیا ہوتا ہے, وہ جب بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے تو اگر اولاد اللہ نہ کرے چھوڑ بھی جائے, بیوی بچے دور بھی ہو جائیں, تو مصطفیٰ آتے ہیں, نزعے روح میں آسانی فرماتے ہیں. اور یہ امتی جس نے صبح و شام اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدایت درود و سلام پیش کیے ہوتے ہیں, اس امتی کی نزا کے عالم میں بھی اپنے دیدار سے آسانی فرماتے ہیں. یہی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں, نزعے روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ. تو جب کلمہ نبی نے ہی یاد دلانا ہے تو آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم کیوں نہ بن جائیں, اس نبی کی آمد پر ہم کیوں نہ خوش ہو جائیں. ایمانداری سے بتائیے گا, محبت کس شے کا نام ہے؟ محبت ایک کیفیت کا نام ہے, کسی پر مرگ مٹنے کا نام ہے, فدا ہو جانے کا نام ہے. زمانے میں بڑے بڑے محب آئے جنہوں نے لوگوں سے محبت کی, لیکن نوید شہزاد دعوی ایمان سے کہنا چاہتا ہے, بڑی کائنات میں نہ تو کوئی مصطفیٰ کے غلاموں جیسا محب آیا, مخلوق میں بھری کائنات میں نہ تو مصطفیٰ کے امتیوں جیسا کوئی محب آیا, اور نہ ہی مصطفیٰ جیسا کوئی محبوب خدا. ارے اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہوگی کہ بھری کائنات میں اگر کوئی محبت کی انتہا کر سکتا ہے کسی سے تو وہ غلامان مصطفیٰ ہیں جو محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے کر رہے ہیں. محبوبان خدا سے پیار کرنا, یہ خدا سے ہی پیار کرنا ہوتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو میں ایک روایت سنا دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ثوبان, اور ام المومنین عائشہ صدیقہ حدیث کی راویہ ہیں, کہتی ہیں وہ ثوبان ایک دن حضور کی بارگاہ میں اس حال میں آئے کہ رو رہے ہیں اور عرض یہ کر رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو میرا چہرہ کھلا کھلا رہتا ہے,
میں خوش رہتا ہوں، لیکن جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں تو پھر میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ وہ سکون و اطمینان جو میں آپ کی بارگاہ سے پاتا ہوں، اس اطمینان کو میں اپنے گھر میں مفقود پاتا ہوں، وہ وہاں مجھے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں تیری بارگاہ میں جب بیٹھتا ہوں میرے آقا تو تب میں بڑا خوش رہتا ہوں، گھر میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور مجھے قرار تبھی آ جاتا ہے جب رخ زیبا کا دیدار نصیب۔ لیکن پھر گھر میں بیٹھ کر اچانک ایک خیال ذہن میں آ جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ثوبان حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت بری داستان سنا رہے ہیں، نبیوں کا سلطان سن رہا ہے۔ کاش ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے آقا کو اپنی محبت کی داستانیں سنائیں، انہیں رو رو کے منائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کے مصداق بن جائیں، کر لین ظلم جد بھی او اپنیاں جانا تھے، رب آکھے میں بخشاں گا او میرے محبوب دے بوئے تھے۔ تو اب جو مدینہ جا سکتا ہے وہ مدینہ میں جا کر اپنی داستان غم سنائے، اور جو مدینہ نہیں جا سکتا وہ فیضان مدینہ ہی چلا جائے، اور جو فیضان مدینہ نہیں جا سکتا، رب کعبہ کی قسم نوید شہزاد کا یہ ایمان ہے، وہ اپنے گھر کی بے توقیر جھگی میں مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے سینے کو مدینہ بنا لے، حضور پھر بھی کرم فرما دے۔ اپنے سینے کو ہی مدینہ بنا لو۔ تو آج ہم اپنے بھائی قربان کی شادی کی محفل میں آئے ہیں، وہ خوشی اور محبوب نبی کی سنت نکاح ادا کرتے وقت اس پر شکرانے کے لیے محفل میلاد سجائے بیٹھے ہیں، یہ بھی خوشی۔ تو جب دو دو خوشیاں ہوں تو جو بیٹھے سننے والے وہ بھی تو خوش ہو جاؤ نا یار۔ تو ایمانداری سے بتانا کہ کیا کائنات میں کوئی ایسی مخلوق آئی کہ جس نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا غلامان مصطفیٰ اپنے آقا و مولا سے کرتے۔ اور یاد رکھیے گا، انسانی فطرت کا یہ لازمہ ہے کہ وہ اپنے محسن سے پیار کرتی ہے، اسے ٹوٹ کر چاہتی ہے، اور جسے ٹوٹ کر چاہا جائے، جس سے پیار کیا جائے، وہ بھی بڑا لجپال ہوتا ہے۔ اسی لجپالی کا اثر ہے کہ وہ امتی جو اپنی اولاد کی پیدائش کے وقت شیکسپیئر نے کہا تھا کہ 3 سٹیجز آف لائف، انسانی زندگی کی 3 جو ہیں وہ اہم ترین سٹیجز ہوتی ہیں، 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی پیدائش کا وقت، ایک انسان کی جوانی کا وقت جب وہ کسی دوسرے انسان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اور ایک انسان کی موت کا وقت۔ یاد رکھیے گا، خواہ کوئی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو ان 3 مرحلوں پر اپنے مذہب کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، بدھ مت ہو یا مجوسی ہو، تو وہ اپنے بچے کی ولادت کے وقت بھی اپنے مذہب کے مطابق ہی اس ولادت کے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ جب بچوں کے بیاہ کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق ہی اپنے بچوں کی بیاہ کرتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، اور جب ان کی فوت ہو جانے کے بعد ان کے دفن کا وقت آتا ہے تو ہر مذہب اپنے ہی مذہب کے مطابق کرتا ہے۔ اے امت مسلمہ، اپنے مقدر پر ناز کر کہ تیرا رب اور اس کا رسول تجھ پر کتنا مہربان ہے۔ جب تیری ولادت کا وقت آتا ہے، کانوں میں اذان کی آواز گونج جاتی ہے، اور جب تیرے بیاہ کا وقت آتا ہے تو خطبہ پڑھ کے سنانے والا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ کر تیرے نکاح میں تیرے ساتھ جو بیٹھنے والا تجھے پڑھانے والا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ میں شریک ہو جاتا ہے، اور جب تو فوت ہو جاتا ہے تیری میت سامنے رکھ کے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، مصطفیٰ پہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ تو تیرے مذہب نے تیرا کتنا خیال رکھا، تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے تیری پیدائش کے وقت تجھے آذان کے تحفے سے نوازا، اور تیری شادی کے وقت مصطفیٰ پر درود و سلام اور اس عظیم سنت سے نوازا۔ تیرے پیدا ہونے والے ایک ایک بچے کو تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنایا۔
میں نہیں کہتا، مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے، آقا دو جہاں سے حضرت انس روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ نابالغ ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ کرے تو نابالغ کے نامہ اعمال میں یا اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر کوئی نیکی کر لے تو اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو مل جاتا۔ تو دیکھ اللہ تیری بخشش کے کیسے جو ہے وہ طریقے اختیار فرماتا ہے، کس انداز سے تجھے بخشنا چاہتا ہے۔ تیری پیدا ہونے والی اولاد جو خطا کاری کر بیٹھے تو نابالغی عمر میں وہ تو معاف کر دیتا ہے، اور اگر کوئی نیکوکاری کر بیٹھے تو تیری بخشش کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ نکاح اتنی عظیم ترین سنت ہے کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بولے یا پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے، اے کاش ہم پریورٹی اور ترجیح اس بات کو دیتے، اس وقت اپنے بچوں کو اپنی چھگلی سے لگاتے، مسجد میں لاتے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اس کے کانوں میں سناتے، اس کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کرتے۔ اب وہ بچہ زندگی کی جس سٹیج پر بھی چلا جاتا تو مرتے وقت آقا آتے، دیدار کرواتے، کلمہ یاد دلاتے، جنت کا ٹکٹ عطا فرماتے۔ یار سارے ہاتھ چکو نا، یار سارے ہاتھ ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں، سارے ہاتھ بلند آواز نعرہ لگائیں، ذرا زور سے سارے ہاتھ اٹھائیں، سارے۔ یار جس طرح یہاں آپ محبت سے سننے والے ہیں، کچھ محب ایسے ہیں جو اب یہاں تو نہیں آ سکتے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں سن سکتے ہیں، انہیں یہ تو پتا چلے نا کہ جو مولوی بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کوئی تقریر نہیں سنا رہا، سننے والے محبین بھی بیٹھے، اور عشق ایک طرف ہو تو پھر سزا دیتا ہے، دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا بھی یہ تو نہ ہو نا بھی لوگ یہ نہ سمجھے مولوی صاحب اپنے گھر ہی بہ گیا، کیمرہ لا کے آپ پہ ہی پڑی جاندہ ہے۔ انہیں یہ پتا ہو کہ جس آقا کی تعریفیں کیے جا رہی ہیں اس آقا کے سننے والے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تاجدار بریلی کہتا ہے نزعِ روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ یہ بھی انسانی زندگی کی ایک سٹیج ہے، جب بچہ پیدا ہوا آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، اسے بسم اللہ پڑھائی، اسے قرآن پڑھایا، پھر جب وہ جوان ہوا اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کانوں میں مصطفیٰ کا درود و سلام پڑھایا جائے تاکہ میری سنت نکاح ادا ہو جائے۔ پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ سامنے رکھ کر پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا پر درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ یہ امتی جب قبر میں جاتا ہے تو مصطفیٰ کا دیدار کروایا جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل فی روایت فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا۔ تو پھر بندہ بے اختیار ہی پکار اٹھتا ہے نزعِ روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکز میں قبر میں بندوں کو تھپک کے میٹھی دھن سلاتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے میدان معاشر میں ہر ماں کہے گی جا بیٹا نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے۔ ایسے میں ایک ہی رحمت للعالمین ہوگا جو کہہ رہا ہوگا انا لہا، ادھر آ میں تو تیرا انتظار کر رہا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے لوگو اس دن کے بارے میں ذرا خیال کرو جس دن اللہ تم پر اپنا فضل فرمائے گا، اپنے محبوب نبی کی وجہ سے تمہیں ساری امتوں اور ان کے انبیاء اور رسولوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جب تم قبر میں جاؤ گے مصطفیٰ آئیں گے، دیدار کروائیں گے، جب پہچان نصیب ہو جائے گی تو تھپکی دے کے سلائیں گے۔ مرکز میں بندوں کو تھپک کے، کاش اب مصطفیٰ کے ید اللہ والے گوئے گرے ہاتھوں کی تھپکی کی قدر جانتے ہوتے کہ یہ تھپکی جسے مل جائے اس جہان تو کیا اس جہان میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، کہ یہ مصطفیٰ کی تھپکی ہے۔
ارے انسان کو اپنے ابا کی تھپکی مل جائے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے ایک نامور ریسرچ سکولر ہیں اور بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کا نام ہے سید قاسم علی شاہ۔ وہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، میں آپ کو تھپکی کی قدر دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نرسری سے لے کر 8th کلاس تک الحمدللہ ہر سال فیل ہوا۔ بول دے ہی نہیں یار، بول دے ہی نہیں یار، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں یار۔ تسی ادو بولنا ہے جدو میں چلا جانا ہے۔ کنجوسی نہ کرو یار، رسول کی محبت میں کنجوسی نہ کرو یار۔ وہ کچھ بات سمجھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نرسری سے لے کر 8th کلاس تک، 8ویں کلاس تک الحمدللہ کہتے ہیں میں ہر سال فیل ہو جاتا۔ ہر حال سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا بھی تسی فیل ہی ہو جاؤ، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا تھا لیکن میں اس ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا تھا۔ میرے والد گرامی سٹینوگرافر تھے، وہ میرے ٹیچر کے پاس جاتے، اسے کہتے میرے بیٹے کو اگلی کلاس میں کر دے، وہ مجھے اگلی کلاس میں کر دیتے۔ کہتے کرتے کرتے جب میں 9th کلاس میں آیا تو میں نے ٹاپ کر دیا۔ نرسری سے لے کر 8th کلاس تک فیل ہو جانے والا بچہ 9ویں کلاس میں ٹاپ کر جاتا ہے، تو جب بندہ نکما ہو تو دوست بھی نکمے ہی ہوتے نہیں سمجھے۔ میں آپ کو اس محفل کی عظمت سمجھانا چاہتا ہوں، جب بندہ دیندار ہو تو مہندی والی رات بھی مصطفیٰ کا ذکر سجا لیتا ہے، اور جب بندہ گناہگاروں کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہو نا تو پھر خوشی کو بھی گناہوں کی نظر کر دیتا ہے۔ پھر وہ یہ اسے رب کا فضل نہیں سمجھتا، وہ اس نعمت کو بھی اپنے لیے مصیبت بنا لیتا ہے۔ تو میں یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ یہ خوشی کی نعمت ہی رہے۔ اسی میں فائدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میں اگلی بات نہیں کرتا، اشارتاً آپ سمجھ جائیں، ایک ہی موبائل میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، ابھی پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو یہی ہماری زندگیوں کا بھی سٹائل ہے کہ خوشی غمی کے موقع پر ہم معاذ اللہ ہر وہ کام بھی کر دیتے ہیں جو شریعت کو ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اے کاش ہمارا ہر کام شریعت مصطفیٰ کے تابع ہو جاتا۔ سید قاسم علی شاہ کہتے ہیں 9th کلاس میں جب میں ٹاپ کر گیا تو جب میں نکمہ تھا تو کہتے ہیں دوست بھی نکمے تھے، اور وہ سارے نکمے دوست اکٹھے ہو کے آ گئے تو کہنے لگے شاہ جی بے وفائی کر گئے ہو، شاہ جی بے وفائی کر گئے ہو، 8 سال تسی ساڈے نال وفا کی تھی، ہر سال فیل ہوندے رہے تو ہن تسی خالی پاس نہیں ہوئے ٹاپ ہی کر گئے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا یار معذرت، چلو مجھے معاف کر دو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ششپنج میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک بچہ جو نرسری سے لے کر 8th کلاس تک ہر سال فیل ہوتا ہے 9th کلاس میں وہ ٹاپ کیسے کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 9th کلاس میں مجھے ایک استاد ایسا ملا جسے سر منصور کہا جاتا تھا۔ اس منصور نام کے استاد نے کہتے ہیں مجھے ایک دن ایک ٹیسٹ دیا، پیپر دیا، وہ میتھ کا پیپر تھا ششمائی۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اسے سالو کیا اور انہوں نے پڑھا تو انہوں نے میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہا قاسم یار تجھے تو میتھ ہی بڑا آتا ہے۔ کہتے حالانکہ آتا جاتا کوئی نہیں تھا، پوری کلاس میں کہتے ہیں سب سے نکما پیپر میرا تھا، لیکن میرے استاد نے میرے کندھے پر ایک تھپکی دے دی۔ اس تھپکی کا یہ اثر ہوا کہ اگلے دن میں تھوڑا پڑھ کے آ گیا، میرا پیپر اور اچھا، اگلے دن میں نے اور محنت کی، میں اور اچھا کرتے کرتے میں میتھ میں اتنا قابل ہو گیا۔ کہتے ہیں پاکستان کی 204 یونیورسٹیوں میں سے 112 یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں میں آج تک لیکچر دے چکا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے نتیجہ مل گیا کہ انسان کو فقط کتاب نہیں پڑھاتی، انسان کو فقط دولت نہیں پڑھاتی، انسان کو فقط شہرت نہیں پڑھاتی، عالی خاندان سے ہونا انسان کو تربیت یافتہ نہیں بناتا، کا اصل کمال کسی تھپکی دینے والے کا ہوتا ہے۔
کاش ساری دنیا کی نعمتیں اور دولتیں انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جہاں کسی کے پیار کرنے والے کا کندھے پر ہاتھ ہو تو بندہ اس مقام سے پہنچ جاتا ہے۔ میں اب ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر سید قاسم علی شاہ جو آل نبی و اولاد علی ہیں ان کے کندھے پر اگر استاد تھپکی دے تو وہ آج دنیا کا معزز ترین فرد بن جائے، تو بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے مصطفیٰ کرم فرما کر اسے تھپکی دے کر اگر سلا دے تو احمد رضا فاضل بریلوی کہتا چلا جاتا ہے کہ نزائے روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ کہتے ہیں اے امتی تو دنیا میں زمانے بھر کے تانے سہتا رہا، تجھے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب کہتے رہے تیرے خوشی کا وقت ہے فلاں گناہ کرنے کا موقع دے دے، تیری خوشی کا وقت ہے ہمیں بھی اپنے چاؤ پورے کرنے دے، لیکن تو ایک ہی بات کہتا رہتا تھا، انہیں جانا انہیں مانا۔ تو بس یہی کہتا تھا کہ میں اپنی خوشیوں کو شریعت کی نافرمانی سے داغدار نہیں کرنا چاہتا، میں حضور کی عظیم نکاح سنت کو میں گناہوں کی زندگی کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب میری شب عروسی آ جائے تو ہم دونوں میاں بیوی مصلی پر بیٹھ جائیں، مدینے کی طرف منہ کر کے رو رو کے آقا کی نعت سنائیں، درود و سلام پہنچائیں۔ اس شاخ یہ جانتے ہیں کہ شب عروسی میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر درود پیش کر دیا جائے تو پیدا ہونے والے بچے یاری والے پیر عبد القادر جیلانی جیسے آج ہم نے اپنی شادیوں کو گناہوں کا عمل کا میشن بنا دیا، گناہوں کی بھرمار سے اس عظیم نکاح کی سنت کو معاذ اللہ پراگندہ کرنے کی کوشش کی کہ جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نافرمان نکلے ہیں، بڑے نکھڈو نکلے ہیں، بڑے نکمے نکلے ہیں۔ اے کاش اس عظیم سنت کے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یاد رکھا ہوتا، مصطفیٰ کی بات کو یاد رکھا ہوتا، خدا کی ذات کو یاد رکھا ہوتا۔ تو میں دعوے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شب عروسی میں پیش کیے جانے والے نوافل اور درود و سلام کے گجرے انسان کو آنے والی 7 پشتوں تک کی بخشش کا پروانہ عطا کرے۔ اور یہی عبد القادر جیلانی جن کے ابا اور اماں کا جب بیاہ ہوا اور شادی ہوئی تھی تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اور آمت الجبار ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی الزاہد یہ وہ غوث پاک کی والدہ ماجدہ ہے، کہتی ہیں جب شادی کی پہلی رات آتی ہے تو عبد القادر جیلانی کا ابا کہتا ہے آج کی رات مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے دے کہ اس نے مجھے حضور کی سنت ادا کرنے کا موقع دیا، اور ایسی نیکوکار پرہیزگار متقی شب زندہ دار تہجد گزار جس کے آنچل کو بھی دنیا نے نہیں دیکھا، جو اپنے پاؤں کو کبھی گھر سے غیر محرم کے لیے نہیں نکالتی، جو اللہ کی شریعت اور مصطفیٰ کی شریعت کو اپنی طبیعت پر لاگو کر لیتی ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی گناہ نہیں کیا، جس نے اپنی زبان کو کبھی غیبت سے آلودہ نہیں کیا، جس نے اپنے دل کے اندر کسی غیر محرم کی محبت کو جگہ نہیں دی، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دی ہے، تو آج کی رات مجھے شکرانے کے نوافل ادا کر لینے دے، اللہ نے تیرے جیسی فرما بردار بندی عطا کر۔ کہا جب دوسری رات آتی ہے تو میں نے عبد القادر جیلانی کے ابا سے کہا ابو صالح موسیٰ آج کی رات مجھے بھی شکر ادا کر لینے دے کہ مجھے رب نے ایسا شوہر دیا ہے جو غلطی سے ایک سیب کھا لے، جو بغیر اجازت کسی کا ایک سیب کھا لے تو تب تک اسے چین نہیں آتا جب تک مالک کے ہاں 6 ماہ یا پورا سال اس کی خدمت کر کے اسے راضی نہ کر لے، اسے نہ ملا لے، تو پھر ایسے ہی ماؤں بیٹھو اور ایسے ہی باپ کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹے عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ تو جب مائیں اس دنیا میں شب زندہ دار ہو جائیں گی، منہیات سے بیزار ہو جائیں گی، اللہ رسول کی فرما بردار ہو جائیں گی، شب عروسی میں زبان پر ذکر خدا اور مصطفیٰ جاری کرنے والی ہوں گی، تو پیدا ہونے والے بچے بھی فرید و دین جیسے
تو میرے بھائیوں آؤ اپنے محبوب کی امت کو یہ سبق دو، انہیں یہ طریقہ دو، انہیں یہ سلیقہ دو کہ اپنی خوشیوں کو بیجا رسوم و رواج سے پراگندہ نہ کرو، اپنی ان نیک سنتوں کو جو ہے رسوم و رواج کے ذریعے سے ان سنتوں کو معاذ اللہ فضول بدعتوں کے اندر تبدیل نہ کرو۔ لہذا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے فضل سے مصطفیٰ جان رحمت وہ نبی ملے ہیں کہ جس کی شریعت میں پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش کے وقت کانوں میں آذان ہوتی ہے، شادی کے وقت مصطفیٰ پر درود و سلام ہوتا ہے، فوت ہو جانے کے وقت اس کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنایا جاتا ہے، اسے یہ بتا امتی ہے کہ جس نبی کے امتی کا نابالغ بچہ اگر ایک نیکی کر لے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، فرمایا خلاق ازل فرماتا ہے اذا اطعت ردیت و اذا ردیت بارکت، فرمایا جب کوئی میری فرما برداری والا کام کرتا ہے، عبد القادر کہتے ہیں کہ میرا رب قادر فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اللہ پھر اسے برکت دیتا ہے، اور وہ برکت 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا رب یہ فرماتا ہے وَإِذَا أُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، فرمایا جو میری نافرمانی والے کام کرتا ہے میں اس پر غضبناک ہو جاتا ہوں، اور جس پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور پھر وہ لعنت بھی 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کام رب کی فرما برداری والے کرنے ہیں یا معاذ اللہ نافرمانی والے کرنے ہیں۔ اگر فرما برداری والے کرو گے تو آنے والی 7 پشتیں اللہ کی رحمت کی حقدار بن گئی۔ حدیث پوری کرنی چاہوں گا، نبی کریم نے فرمایا مومن کا نابالغ بچہ جب وہ نابالغی کی عمر میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیسا انتظام اور کرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی گناہ کو نہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے نہ اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، لیکن اگر وہ نیکی کر بیٹھے تو وہ اس کے بھی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور اس کے والدین کے کھاتے میں بھی لکھی۔ اے کاش ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے وقت یہ بات ذہن میں بٹھا لیتے کہ ان بچوں کے زبانوں سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے نبی کریم نے فرمایا مسلمان کا یہی نابالغ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اللہ اس پر قلم حساب جاری کر دیتا ہے۔ جب وہ 40 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس کے مددگار پیدا کر دیتا ہے، اس کے معاون بنا دیتا ہے، جو نفس و شیطان کے خلاف جہاد میں اس کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں، اسے قوت بہم پہنچاتے ہیں، اسے اللہ کے محبوب نبی کی شریعت میں فرما برداری کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اور مومن کا یہی بچہ جب 40 سال کا فکر کراس کر کے 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر حساب ہلکا کر دیتا ہے، فرشتوں کو یہ فرماتا ہے اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال لکھتے ہوئے ذرا ہاتھ ہولا رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ ہی کر لے۔ تو مومن کی یہ شان کیوں بنی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے کلمے کی وجہ سے بنی ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس کے سبب سے بنی ہے۔ یہی بندہ مومن جب 50 سال کا فگر کراس کرتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، زمانے کی تند و تیز ہوائیں جو اس کے ایمان کو چھیننا چاہتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا بچاتا 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کے اصل اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا کر دیتا۔ رب یہ چاہتا ہے کہ اب 60 سال کی عمر میں اسے مجھ سے لو لگ جائے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں بھئی مسجدوں میں تو سارے بابے ہی نظر آتے ہیں، میں نے کہا تیرے بلاوے پہ نہیں آئے، رب نے دل میں بات ڈالی، آجا تیرے بال سفید ہو گئے، اور میں نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا اے محبوب تیری امت میں سے وہ بندہ جس کی داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، رب فرماتا ہے جب وہ میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے ازل نے فرمایا مجھے حیات دیا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو اپنے بزرگوں کی قدر کرو، ان سفید داڑھی والے نمازیوں کی قدر کرو۔ ارے یہ مسجد میں آ کر اگر ہاتھ ہی اٹھا لے
تو رب इनका हया फरमाता है। तो ऐ उम्मतियों, हमें भी तो चाहिए कि उम्मत के बुजुर्गों का हया करें। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब की जुबान से हम तक ये ऐलान पहुंचाता है कि उम्मत मुस्लिमा का कलीमा को जब 60 साल की उम्र में पहुंच जाता है, अल्लाह उसके दिल को अपनी तरफ फेर देता है। अब वो जमाने वालों से थका हारा होता है, बीवी बच्चे उसे छोड़ चुके हैं, बहन भाई उससे दूर हैं, रिश्तेदार उसे मुंह नहीं लगाते, माज़ अल्लाह। सबब क्या? क्योंकि उन्हें पता है अब इसके जिस्म में ताकत नहीं रह गई, अब इसकी जेब खाली है, अब ये हमें क्या कमा कर देगा। तो दुनिया ते यारों मतलब दी होंदी, मतलब होवे तो फिर कदर होती है। तो जब बाबा कमाता था तो फिर तो हर कोई गुण गाता था और फिर उसे हाथ भी चूमते थे। शाम को आता था तो उसका जूता उठा के रखते थे और उसकी जुराबें भी खुद उतारते थे। अब बाबे को खिलाने का वक्त आ गया है, अब माथे पे पसीने आते हैं, झिड़कियां सुनाते हैं, फ्रूट तो खिलाना दूर की बात, रोटी भी देते हैं तो उस बर्तन में जो उसी के नाम का वक़्फ़ कर रखा है। सोच, वो तेरा बाबा जब तू बच्चा था तो अपने मुंह के लुकमे भी तुझे खिलाता था। लेकिन रब अब अपने बंदे पर करम फरमाता है, इसे तन्हा नहीं छोड़ता, उसे अपने घर में बुलाता है, उसे उसकी जवानी याद दिलाता है, उसे उसके बच्चों के लिए की गई मेहनत याद दिलाता है, उसके घर वालों से उसका किया गया प्यार याद दिलाता है। कहता है देख, 60 साल तक तूने जिनसे प्यार किया वो तुझे छोड़ गए, 60 साल बाद भी तेरे रब ने तेरे लिए दरवाजा बंद नहीं किया। तू अब भी आजा, उसकी रहमत तुम्हें अब भी पुकार पुकार कर कह रही है, रब अब भी तुझे बख्श देगा। और अगर 60 साल में भी बाबा उंगे के कष्ट तो लगाता है, चौकों में बैठ के लोगों की गिबतें तो करता है, लोगों में लड़ाइयां फसाद तो डरवाता है, लेकिन रब की रहमत नहीं पाना चाहता, तो फिर उसे सोचना चाहिए कि जो रब मायल बकरम है वो करम के रब के करीब क्यों नहीं आ जाता, उस करीम रब की रहमत के करीब क्यों नहीं आ जाता। इकबाल रो कर यही कहानी सुनाता है कि वो तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। तो अब यही बाबा जब 60 से 70 साल की उम्र को पहुंच जाता है, अब घर वाले तो प्यार नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह आसमानों में ऐलान करवाता है, ऐ फरिश्तों, ये मुस्नद अबी याला और मुस्नद इमाम अहमद से हजरत अनस की रिवायत से पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरिश्तों में ऐलान करवाता है, ऐ फरिश्तों, जब सब घर बार वाले छोड़ गए तो तुम तो इसके प्यार करने वाले हो ना, क्योंकि ऐ फरिश्तों, तुम भी तो उसी नबी से प्यार करते हो जिसका ये कलीमा पढ़ने वाला है। तो इसे ना देखो, इसके नबी और इसके आका व मौला की वजह से इसे प्यार करने वाले बन जाओ। तो हदीस पाक का मफहूम है, जब ये बाबा 70 साल की उम्र को पहुंच जाता है, अल्लाह आसमानों के फरिश्तों को ऐलान फरमाता है, इससे प्यार किया करो। अब वो बाबा जब सुबह फजर के वक्त नमाज की तरफ निकलता है, अब अंधेरे में उसे नजर तो कुछ नहीं आता है, क्योंकि उसे कोई जो है वो सड़क क्रॉस करवाने वाला नहीं है। अल्लाह ऐसे में गैबी मददगार पैदा कर देता है, फरिश्तों को इंसानी शक्ल में ले आता है, वो उसका हाथ पकड़कर उसे गली क्रॉस करवा देते हैं, उसे मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं, उसे अल्लाह की फरमा बरदारी पर लगा देते हैं। तो जब जमाने वाले छोड़ देते हैं, रब फिर भी बंदे से मुंह नहीं मोड़ता। यही बाबा जब 70 से 80 साल की उम्र को जाता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों, इसने 80 साल अपनी जुबान पर मेरे नबी मोहम्मद का नाम लिया है, मेरा कलीमा पढ़ा है, मेरी पाकी बयान की है, मेरे मुस्तफा की शरीयत से वफादारी की है, अपने ईमान को नफ्स और शैतान से बचाया है, मेरी तरफ से इसके लिए खुशखबरी का ऐलान कर दो, इसके सारे गुनाह मिटा दो, नेकियां बढ़ा दो। 80 साल की उम्र में फकत कलीमा पढ़ने वाला बाबा, जिसने ढेर सारी नमाजें इकट्ठी नहीं की हैं, रोजे ढेर सारे नहीं रखे हैं, ज्यादा इबादतें रियाजतें नहीं की हैं, फकत कलमे की इबादत की है, रब फरमाता है 80 साल की उम्र में नेकियां लिखते रहना, पर गुनाह ना लिखना, गुनाह पिछले भी मिटाओ, आगे नेकियां लिखते चले जाओ। हदीस पाक में आता है, जब ये बाबा 90 साल की उम्र को पहुंच जाता है, अल्लाह फरमाता है इसके सब अगले पिछले गुनाह मुआफ फरमाओ, इसे अपने घर वालों के लिए शफाअत करने वाला शफी बनाओ।
یہ 90 سال کا بابا اللہ کی رحمت سے اپنے گھر والوں کے لیے شفیع بن جاتا ہے، شافع بن جاتا ہے، نبی کی شفاعت سے حصہ پاتا ہے اور خود بھی شافع اور مشفع بن جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو یہ اعلان کرواتا ہے امین اللہ و اسیر اللہ فی الارض، فرشتوں یاد رکھنا یہ زمین میں اللہ کا معتمد بندہ ہے، یہ اللہ کا قیدی ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، رحمان جب چاہے گا اسے اپنے پاس بلائے گا۔ 90 سال کی عمر میں اللہ اس سے بخشش کرنے والا اور اسے شفاعت کرنے والا اور بخشش کا وسیلہ بننے والا بنا دیتا ہے، اور یہی بندہ جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے، 90 کا بھی فگر کراس کر جاتا ہے، تو نام محمد کا صدقہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں یہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، یہ تو واش روم تک ہی نہیں جا سکتا، لیٹ جائے تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ جائے تو خود لیٹ نہیں سکتا، یہ میری عبادت کیسے کرے گا؟ لیکن اے فرشتوں میں اب بھی رحم فرمانے لگا ہوں، کیونکہ رب ہے ہی رحم فرمانے لگا اور فرمانے والا۔ وہ یہ کہتا ہے اے فرشتوں جوانی میں یہ جو نیکیاں کیا کرتا تھا نا، ارذل عمر میں بن نیکیاں کیے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاؤ۔ تو کیوں نہ ہم اپنی جوانی کی قدر کر لیں، کیوں نہ ہم اللہ کی شریعت کی قدر کر لیں، کیوں نہ ہم رسول اللہ کی نسبت کی قدر کر لیں، کیوں نہ ہم قرآن و حدیث کی قدر کر لیں، کیوں نہ ہم اللہ کے احکامات کی قدر کر لیں، کیوں نہ اپنی جوانی کو شیطانی کاموں سے بچا لیں، کیوں نہ اسے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا لیں۔ اگر ہم بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے جب ہم عبادت نہیں کر پائیں گے، رب رحیم رحم فرمانے والا رحم فرمائے گا، بن عبادت کیے بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے۔ اب میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، وہ بندہ جس نے فقط اپنے ایمان کی حفاظت کی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اگر اللہ اس بندے کو میدان معاشر میں رسوا نہیں ہونے دیتا جس نے 90 سال تک، 50 سال تک، 60 سال تک، 40 سال تک، 100 سال تک یا اس سے بھی آگے ارذل عمر میں اپنے ایمان کی حفاظت کی، اگر اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام و شان ہے تو سوچو وہ داتا گنج بخش علی اجمیری، معین الدین اجمیری، بلے شاہ قصوری، خواجہ دائم الحضوری قصوری، مجدد الفسانی، میاں شیر ربانی، خواجہ شاہ سلیمان توسری، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی اور تاجدار گولڑا مہر علی شاہ اور احمد رضا کا رب کے ہاں کیا مقام ہوگا جنہوں نے تمہارا ایمان بچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ یہ آج کیمرہ مینی کے فرائض بھی مجھے ہی سر انجام دینے پڑ رہے ہیں یار، یہ بھی میں رضائے الہی کی نیت سے کر رہا ہوں تاکہ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں ذکر مصطفیٰ میں شامل ہو جائے۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا میرے بھائیوں، اگر انسان اپنا ایمان بچا لے تو اس کی یہ شان ہے، تو یہ علماء کرام موت انہیں کہنا خبر اپنے پیٹی پراؤں کی نہیں، آپ کے اور آقا کے، اپنے اور میرے اور آپ کے آقا کے امتیوں کی شان بیان کر، کیونکہ یہ امتی کی شان ہے کہ اللہ نے کہا یوم لا یخزی اللہ النبی، میدان معاشر میں اللہ اپنے محبوب کی عزت کا بھی اظہار دکھائے گا، انہیں رسوائی سے بچائے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کو بھی میدان معاشر میں رسوائی سے بچائے گا۔ امت مذنبۃ ورب غفور، امت تو گناہگار ہوگی پر رب اپنے محبوب کی شریعت کی تابعداری کی وجہ سے ان کی بخشش کے لیے خود ہی سامان بخشش پیدا فرمائے گا۔ تو اے میرے بھائیوں، ارادہ کرو نا کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اگر ان کا اللہ کے ہاں یہ مقام اور شان ہے تو یہ علماء کرام، وہ صوفیاء کرام، وہ اللہ کے فرما بردار بندے، حضور کے آل بیت اطہار، حضور کے سارے صحابہ کرام، وہ ہمارے کتنے بڑے محسنین ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ سب سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، اے حسین ابن علی، آزادی اور انقلاب کی فکر کے امام، اور تیری جرت کو سلام کہ یا حسین
تو نے ہمارا ایمان بچانے کے لیے اپنا سر نیزے پر چڑھا کر بھی اللہ کی آیتوں کی تلاوت سے تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کی گڈی میں پیدائش سے ہی دین کی محبت ڈالو، شریعت کی محبت ڈالو، قرآن پاک کی محبت ڈالو، انہیں قرآن پاک کی تعلیم پڑھاتے وقت اس تعلیم کو پریورٹی دو، ترجیح دو۔ جب یہ اس قرآن کو پڑھیں گے ان کا دل کرے گا ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، ہم اس کی تلاوت کرنے والے ہوں، اس کا ایک ایک حرف آپ کے لیے بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بخشش اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ میں اللہ کے فضل سے اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی قربان جس کی ہم شادی کی محفل میں شریک ہوئے ہیں، ہاں تو شادی کا یعنی خوشی کا موقع، اس میں انہوں نے کہا اے کاش آقا کا ذکر خیر بھی ہو جائے تاکہ یہ شادی خانہ بربادی سے خانہ آبادی کی طرف منتقل ہو۔ شادی تو ہر کسی کی ہوتی ہے لیکن 2 4 6 ماہ بعد پھر ہی اندازہ ہوتا ہے آبادی ہوئی ہے یا اللہ نہ کرے وہ ہوئی ہے جس کا ابھی نام لیا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی خانہ آبادی ہو جائے تو پھر کوشش کیجئے کہ اس محلے کا ایک ایک بچہ فسادی نہیں بلکہ میلادی ہو، کیونکہ جب بندہ فسادی ہوتا ہے برود کے ساتھ فساد کرتا ہے تو پھر وہ آپ بھی آگ میں جلتا ہے دوسروں کو بھی جلاتا ہے، اور جب بندہ میلادی ہوتا ہے تو صبح و شام خود بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے اور اوروں کے لیے بھی ایک زندہ مثال بن جاتا ہے کہ میلادی اور فسادی میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے محبوب کے صدقے یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، اپنے نبی سے میں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ میدان محشر میں بھی آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے کاش ہم اپنے اسی رب کو بھی راضی کرنے والے بن جائیں جو ہمارے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، ہم اللہ کے محبوب اور اپنے محبوب کو بھی راضی کرنے والے بن جائیں جو ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے خود روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں۔ میدان محشر میں آقا اپنے امتیوں کے گناہوں کی طرف سے دیکھ کر رو رہے ہوں گے، غمگین ہوں گے، سر سجدے میں رکھ کر کہیں گے مولا میری امت کی بخشش کر۔ احمد رضا نے یہی کہا آپ روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے۔ تو اے کاش ہم اپنی خوشیوں کے وقت میں اس آقا کو جو ہمیں یاروں میں بیٹھ کے یاد فرماتے تھے ہم انہیں یاد کریں تاکہ ان کے نام کی برکت سے ہماری شادیاں بھی خانہ آبادیاں بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ قربان بھائی خوشیاں تھوڑا ادھر آئی، تیرا پڑھ دو۔